کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماکان و ما یکون یعنی جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے بریلوی عقیدہ کے مطابق یہ دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اس سے استدلال کر کے بریلویہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو نہیں جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سکھا دیا، یعنی تمام فیوچر کی خبر دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ ایسا کہنا ہی درست نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سے رسول اللہ کو فیوچر کی خبر مل گئی تو وہی لفظ انسان کے لیے بھی اللہ نے استعمال کر کے کہا کہ عَلَّمَ الْإِنسَانُ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ انسان کو ہم نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہی اللہ کے رسول کے تعلق سے کہا کہ رسول اللہ کو ہم نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ یہی تمام انسان کے تعلق سے کہا کہ تمام انسان کو ہم نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ تمام انسان ما کان و ما یکون کا علم غیب رکھنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ان جناب نے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے محبوب تم کو سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت سے بریلوی یہ عقیدہ لیتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے تمام علوم غیب عطا فرما دیے۔ تو یہ جناب اعتراض یہ کرتے ہیں کہ 30ویں پارے کی سورہ علق کی آیت علم الانسان ما لم یعلم، اللہ پاک نے انسان کو سکھا دیا جو کچھ انسان نہ جانتا تھا۔ تو اگر بریلوی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سے تمام علوم غیب مراد لیتے ہیں تو علم الانسان ما لم یعلم سے بھی تمام علوم غیب مراد ہوں گے، کیونکہ دونوں جگہ صیغہ ایک ہی ہے علمہ، اور دوسری آیت میں بھی علمہ، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کا اعتراض قطعاً باطل ہے۔ آپ ویڈیو کو پیچھے دوبارہ کر دیکھیں تو اس میں ان جناب نے آیت کو بھی غلط پڑھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کو پڑھتے ہیں وَعَلَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور دوسری آیت 30ویں پارے کی علم الانسان ما لم یعلم تو اس کو پڑھتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، جبکہ انہوں نے انسان کو فاعل بنا دیا کہ انسان نے سکھایا، جبکہ وہاں پر انسان مفعول بہ بنے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے۔ تو اتنی بڑی یہ نحوی غلطیاں کر رہے ہیں، لفظی غلطیاں کر رہے ہیں اور چلے ہیں دوسروں کو قرآن سکھانے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آیت کریمہ سورہ نساء آیت نمبر 113 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس سے مفسرین نے کیا مراد لیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم کو سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر جلالین میں ارشاد فرماتے ہیں اے من الاحکام والغیب، یعنی احکام اور علم غیب سکھا دیے۔ دوسری تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ واطلعک علی اسرارہما، اللہ پاک نے آپ پر قرآن مجید اتارا اور حکمت اتاری اور آپ کو ان کے بھیدوں پر، بھید کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز یعنی غیب، اور آپ کو ان کے بھیدوں پر مطلع فرمایا۔ نیز تفسیر خازن میں امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی اللہ پاک نے آپ کو سکھا دیا، اس سے مراد یعنی شریعت کے احکام اور دین کی باتیں سکھائیں، اور کہا گیا ہے کہ آپ کو علم غیب میں سے وہ باتیں سکھائیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو چھپی چیزیں بتائیں، آپ کو چھپی چیزیں سکھائیں اور دلوں کے راز پر مطلع فرمایا، اور منافقین کے مکر و فریب آپ کو بتا دیے۔ تو یہ سب علم غیب ہی ہیں۔ اور تفسیر مدارک میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی سکھانے سے مراد دین اور شریعت کے امور سکھائے اور چھپی ہوئی باتیں اور دلوں کے راز بتائے۔ تو ناظرین اکرام، اس آیت سے اور ان تمام تفاسیر سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام آئندہ یعنی تمام آنے والی اور گزشتہ یعنی گزرے ہوئے واقعات کی خبر دے دی گئی۔ کلمہ ماں یعنی جو ماں استعمال ہوا ہے آیت میں، یہ عربی زبان میں عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام، دنیا کے سارے واقعات، لوگوں کے ایمانی حالات یعنی کون منافق ہیں کون مسلمان ہیں وغیرہ، جو کچھ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے علم میں نہ تھا، اللہ پاک نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ اور اس میں قید لگانا کہ اس سے مراد صرف احکام ہے، اپنی طرف سے قید ہے، جو قرآن و حدیث امت کے عقیدے کے خلاف ہے۔
یوں تو علم غیب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اہل سنت بریلوی اس قدر دلائل پیش کر سکتے ہیں قرآن عظیم سے اور احادیث کریمہ سے کہ تم گنتے گنتے پریشان ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کے فضل سے ہم نے دلائل کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، تاکہ کوئی بد مذہب اگر علم غیب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر تبصرہ کرتا نظر آئے تو اس کو وہیں خاموش کر دیا جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 30ویں پارے کی سورہ علق کی آیت، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھا دیا جو کچھ انسان نہ جانتا تھا۔ تو جناب ترجمے پڑھنے سے صرف کام نہیں ہوگا، یہی تو وہ منافقین والی حرکت ہے، یہی تو خارجیوں والی حرکت ہے جو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کا معنی اپنی طرف سے لے لیا کرتے تھے اور گمراہی میں پھنس جایا کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور جو انہیں سکھایا گیا وہ علم اسما ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم کو تمام اسماء کے علم عطا فرمایا۔ اور دوسرا قول آپ امام خازن کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے، کہ اللہ پاک نے آپ کو جو سکھایا اس سے مراد تمام چیزوں کے علوم ہیں، نہ کہ یہاں انسان سے مراد انسان ہے۔ انسان سے مراد یا تو حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سکھانے سے مراد علم اسما ہے، یا پھر یہاں انسان سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے اور سکھانے سے مراد تمام چیزوں کا علم ہے۔